بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پرسوں جو آیت پڑھی تھی وہ آیت اس طرح تھی جلدی کی آیت آدھی نکلی ہوئی تھی. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اور ایک بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، انما الدین بالاعمال لیس بالاشخاص. دین عمل کی وجہ سے باقی رہتا ہے، شخصیات کی وجہ سے باقی نہیں رہتا. شخصیات کا باقی رہنا دین کے لیے شرط نہیں ہے. شخصیات ایک وقت تک رہتے ہیں، اس کے بعد نکل کے چلے جاتے ہیں، لیکن دین جو باقی رہتا ہے عمل کی وجہ سے. عمل جتنا کرتے رہو گے دین اتنا زیادہ باقی رہے گا. شخصیات سے دین ملتا ہے، دین باقی نہیں رہتا. یہ بات یاد رکھو. جس زمانے میں جو شخصیات ہیں ان شخصیات کے ذریعے سے دین ملتا ہے، دین ملنے کا ذریعہ ہے، دین ملنے کے اسباب ہیں، لیکن ان اسباب کے جانے سے دین نہیں جاتا، دین باقی رہتا ہے. اگر ایسے ہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کبھی تشریف نہ لے جاتے. رسول اللہ علیہ وسلم سے دین ملا، امت کو ملا، انسان کو ملا، جنات کو ملا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نہیں رہے، دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دین جو ہے شخصیات سے باقی نہیں رہتا. دین کو باقی رکھنے کے لیے ہر زمانے میں عمل کرنا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت تشریف لے گئے، تابعین تشریف لے گئے، ائمہ مجتہدین چلے گئے، اولیاء ثلاثہ اربعہ چلے گئے، کروڑوں کی تعداد میں اولیاء چلے گئے، میرے بڑے بڑے فقہاء اور محدثین چلے گئے. ان سے دین ملا. ہر وقت جو شخصیت جس وقت موجود تھی اس شخصیت سے دین امت کو ملتا رہا. دین شخصیت سے ملتا رہتا ہے، لیکن شخصیت جانے سے دین جاتا نہیں ہے. یعنی یہ شخصیت چلے گی اب عمل کرنا چھوڑ دو، یہ بہت بڑا غلط عقیدہ ہے. دین تو ان سے ملے گا، دین باقی رہے گا تمہارے عمل سے. تم جتنا عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ عمل کی وجہ سے دین کو باقی رکھے گا. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے من عمل لما علم ورث اللہ له بعلما ما لم يعلم. جس نے اس بات پر عمل کیا جو سیکھا، جو اس کو دین ملا، جس کے ہاتھ میں آیا اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس کے سبب سے ایسے علوم عطا کرتے ہیں جو تو نے نہیں سیکھا، جو تم نے نہیں سیکھا. تو میرے عزیز عمل کی وجہ سے دین ہمیشہ باقی رہتا ہے. کبھی اس کا خیال نہ کریں ہمارے یہاں سے فلاں مولانا چلا گیا یا فلاں بزرگ چلا گیا، فلاں شیخ طریقے چلا گیا، فلاں پیر طریقے چلا گیا، اب دین پر کون عمل کرے گا. یہ غلط باتیں ہیں. دین کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور اب ان کے نائبین پیدا کر کے اللہ تعالیٰ دین کو ہمیشہ باقی رکھیں گے. دین کو باقی رکھنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ عمل بتایا ہے، تم عمل کرتے رہو. کیسے کیسے مشائخ چلے گئے، دین ختم ہوا. حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالدیوبند کی بنیاد ڈالی اور 48 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے. صرف 48 سال کی، صرف 48 سال میں دنیا سے چلے گئے. لیکن ان کے عمل کرنے والے کارندے رہے. عمل باقی ہے، ادارہ باقی ہے، ادارہ چل رہا ہے، علم پھیل رہا ہے. میرے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ چلے گئے، حضرت گنگوی رحمۃ اللہ چلے گئے، شیخ علی محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ چلے گئے. یہ خانقاہیں شکلیں ان کی جاری رہی، عمل کرنے والے باقی رہے تو عمل باقی رہا. اسی طریقے سے مولانا ریاض صاحب بانی تبریز رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. اس کے بعد مولانا یوسف صاحب رضی ثانی چلے گئے، اس کے بعد مولانا ہارون صاحب چلے گئے، اس کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب چلے گئے، مولانا عمر صاحب چلے گئے، مولانا عبید اللہ بلیاوی چلے گئے. لیکن دین کا کام چل رہا ہے نا بھائی، تو دین ہم کیونکہ اس پر عمل کرتے ہیں اس لیے وہ دین چلتا رہتا ہے. اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ بھائی شخصیت ختم ہو گئی تو دین ختم ہو گیا. شخصیت سے دین ملتا ہے، شخصیت سے دین باقی نہیں رہتا، دین تو عمل سے باقی رہتا ہے. یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ضروری ہے. ہر جگہ پر بھی بات آپ کو کام آنے والی، آپ کے ماحول میں، آپ کے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے گلی میں، اپنے گاؤں میں، وہاں بھی آپ لوگ سکے بڑا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، مواد تبلیغ کرتا تھا، دعوت تبلیغ لوگوں نکالتا تھا، فلاں کام کرتا چلا گیا. اس سے دین چل نہیں چلا جاتا. یہ دنیا جو ہے
چلی جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ختم چل جائے گی. سمجھا نا میرے عزیزو؟ دین پر عمل کرتے رہو تو دین باقی رہے گا. سمجھا نا؟ یہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے. سمجھا؟ دین پر عمل کرنا چھوڑ دو گے تو پھر علماء بھی ختم ہو جائیں گے، پھر علماء ختم ہوں گے تو وہ نقصان دہ ہے. تم دین پر عمل کرنا چھوڑ دو اور پھر علماء ختم ہو جائیں تو سمجھو کہ یہ علماء بھی ختم ہونے کا ذریعہ تمہاری بد عملی کا ذریعہ، تمہاری بد عملی کی وجہ سے علماء ختم ہوتے ہیں. اس لیے کہ بعض روایات میں بخاری میں آتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیتے ہیں، علماء کو اٹھا لیتے ہیں. علماء اٹھ گئے تو علم اٹھ جائے گا تمہاری بدعملی کی وجہ سے. بدعملی کرتے رہو گے تو پھر عمل تمہارا باقی نہیں رہے گا. اور عمل کو باقی رکھنا ہو تو اس عمل کو پابندی تک کرتے رہنا چاہیے. یہ بات یاد رکھو، ہمیشہ اپنے دھرم کے اندر رکھو. پھر میں نے تمہارے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولوں کی جماعت، تمام رسولوں کو کہا ہے یا ایھا الرسل، یا ایھا الرسول نہیں، یا ایھا الرسل. رسول کے مطلب جتنے انبیاء ہیں سب. رسول بولے تو ایک ہی رسول ہوتا ہے. یا ایھا الرسل، سارے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہے ہیں. انبیاء کی ذات کون سی پہلے اپنے دماغ میں جمع، بالکل معصوم اور پاکیزہ، بالکل گناہوں سے پاک، بے گناہ. کسی نبی سے گناہ نبوت کے پہلے بھی نہیں اور نبوت کے بعد بھی نہیں ہے. ایسی پاک ذات کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یا رسول ہے، رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، کھاتے رہو. کھاتے رہو، کھاؤ نہیں، اس کا ترجمہ عام طور پر کھاتے رہو کرو. جیسے صبح فضائل کے اندر یہاں تعلیم ہو رہی تھی، اس میں آیت ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اس کا ترجمہ کیا شیخ العزیز نے؟ خرچ کرتے رہو، خرچ کرو. یہ ترجمہ نہیں آیا تھا اس کتاب کے دوپہر میں. یہ کتاب آئی تھی نا بھائی، یہاں فضائل صدقات پڑھ رہے تھے، اس میں یہ آیت میں نے سنی وہاں بیٹھ کر کے. اس کا ترجمہ شیخ العزیز نے کیا؟ خرچ کرتے رہو اللہ کی راہ میں. خرچ کرو اور چھوڑ دو نہیں، کرتے رہو، مرتے دم تک کرتے رہو. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، ہے رسول کلوا من الطیبات، رسولوں کی جماعت کلوا من الطیبات، کھاتے رہو پاکیزہ چیزیں. پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو. انی بما تعملون علیم. تم جو کچھ عمل کرتے ہو وہ عمل صالحہ، اور پاکیزہ چیزیں کھا کر کے عمل صالح کرو، عمل نیک کرو. انی بما تعملون علیم، میں جو تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہوں. یہی حکم اللہ تعالی امت محمدیہ کو دیا اور کہا یا ایھا الناس کلوا من الطیبات وکلوا حلالا طیبا. اے لوگوں حلال طیب کھاؤ. طیب کے معنی کیا ہے بھائی؟ سب سے مسئلہ بڑا یہ ہے. طیب کے معنی طاب یطیب طیبۃ، اس کے معنی آتے ہیں حلال ہونا ایک، پاک ہونا دوسرا، لذیذ ہونا، خوبصورت ہونا، اچھا ہونا، خوشگوار ہونا، اندر بھی پاک ہونا باہر بھی پاک ہونا. یہ سب طیب کے معنی ہیں. ایک تو کھانا بنا ہے، عمدہ سے عمدہ بنا ہے آپ نے، دنیا بھر کے مسالے، کاجو پستہ بادام اس میں ڈال دیا، اب بہترین بریانی بنا دی. اتنی بہترین کہ خوشگوار تو ہے، لذیذ تو ہے، خوشبودار تو ہے، دیکھنے میں بھی بڑی اچھی ہے، لذت میں بہت بھاری ہے، لیکن 2 نمبر کے پیسے سے بنایا. لیکن کیا کیا ہے؟ حرام کے پیسے سے بنایا، شراب کے پیسے سے بنایا، جگار کے پیسے سے بنایا. تو یہ طیب نہیں ہے، یہ طیب نہیں ہے، حلال بھی نہیں ہے، طیب بھی نہیں. حال طیب ہونے کے لیے حلال ہونا شرط ہے، حلال ہونے کے طیب ہونا شرط ہے. ارے باقی طیب کے معنی تو وہ بھی ہے، خوشگوار ہونا، لذیذ ہونا، بڑی اس میں لذت ہونا، خوشبودار ہونا، عمدہ ہونا. یہ خوشبودار یہ معنی جس میں پائے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ حرام کی روزی سے بنایا ہے تو حرام ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی طیب کہتے ہیں. ہر عیب سے اللہ پاک ہے. مسلم شریف کی بعض روایت میں آتا ہے، ابو رضی اللہ تعالیٰ سے مذکور ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. اللہ طیب ہے. اللہ کیا ہے؟ طیب ہے. خوشگوار بھی ہے، لذیذ بھی ہے، میٹھا بھی ہے،
पाक साफ दिया, उसमें कोई गंदगी नहीं, कुछ बेऐब अकेला है, कोई नुक्स उसमें अल्लाह में नहीं। तो हमको खाने का क्या हुक्म दिया? कुलू मिन अत्तय्यिबात व अमलू सालिहा, तय्यब खाओ जिसमें कोई नुक्स न हो, हलाल भी हो और पाकीज़ा भी, अच्छी चीज खाने का हुक्म दिया गया। तय्यबात अच्छी से अच्छी चीज खा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ये ख्याल रखो कि भाई हराम न हो, अंदर उसकी ये ख्याल हो कि हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना ये सब अच्छा पहनो, अच्छा ओढ़ो, अच्छी तरीके से इल्बिस जदीदन कुल रहदन ज़ादुल मआद में आता है, अच्छी से अच्छी चीजें खाओ, खुशबूदार लज्जतदार खुशबू चीजें खाओ, रहदन के माने इल्बिस जदीदन, अच्छे कपड़े नए कपड़े पहना करो, ये ज़ादुल मआद की रिवायत में आता है। फिर फरमाया इस हमीदन, अच्छी जिंदगी गुजारो, वत्तक़िल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह से डरते रहो, यानी नापाक न हो। नापाक है तो वो भी तय्यब नहीं, मत खूबसूरत लग रहा, अच्छा लग रहा, बात खुशबुएं बनती है जिसमें केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है, वो नापाक होती है। और नापाक है तो खुशबूदार है, बेहतरीन खुशबू है, लेकिन उसके इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए कि तय्यब नहीं है। हलाल पैसे से खरीदा है, लेकिन चूंकि इसके अंदर मिक्स की हुई चीजें हराम है, फिर भी ये तय्यब नहीं है। तय्यब बड़ी चीज है, तय्यब चीज का इस्तेमाल करो, तय्यब चीज को इस्तेमाल करने को हुक्म दिया, घर के रहने में, घर बनाने में, हर चीज के अंदर तय्यब चीज को इस्तेमाल करो। तय्यब के माने कितने हो गए? खुशगवार, लजीज, लज्जतदार, खुशबूदार, बिल्कुल पाकीज़ा साफ, दिखने में भी गंदा ना हो, दिखने जो खाने को मिले दिखने में भी गंदा ना हो, दिखने में भी तबीयत उससे खराब न करे, ऐसी चीजों को इस्तेमाल मत करो आप, इससे तबीयत पर असर पड़ेगा। अच्छी चीजें इस्तेमाल किया करो। जब अल्लाह दे रहा है तो अच्छी चीजें खाने को हुक्म दिया गया, लेकिन बचने का हुक्म दिया है हराम न हो। तय्यब के सारे माने से पाए जाने, अल्लाह ताला को तय्यब कहा गया कि अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, कोई नुक्स अल्लाह के जात में नहीं। अल्लाह की जात ऐसी है इसके अंदर कोई नुक्स नहीं है, हर एतबार से अल्लाह पाक बेअयब है। अल्लाह ताला को तय्यब इसीलिए कहा जाता है, और अल्लाह ताला तुम्हारे ग़िज़ाओं को देखते हैं, तुम्हारे ग़िज़ा जो हलाल है तय्यब नहीं है तो भी तुम्हारे नुकसान दे। एक ग़िज़ा हलाल है, पाक साफ है, हलाल है तुम्हारे लिए, लेकिन पाक साफ नहीं, गंदी मिली हुई, मिट्टी मिली हुई, तो तुम्हारे नुकसान दे है। ऐसी ग़िज़ा नहीं खाना चाहिए इंसान को, ऐसी ग़िज़ा खाने से बदन को तकलीफ पहुंचेगी। हलाल जरूर है, हलाल पैसे से कमाए हलाल, लेकिन उसके अंदर गंदगी कोई ऐसी गंदी खराब करने वाली चीज में भुगी हुई है, या कोई ऐसी चीज गलत पड़ी हुई है, तो ये हलाल तो जरूर है, लेकिन ये तय्यब नहीं है, तय्यब नहीं है। इसलिए इंसान को फरमाया गया, रसूल की जमात फरमाया कुलू मिन अत्तय्यिबात व अमलू सालिह, तो तय्यब खाओगे तो क्या होगा? तय्यब खाओगे तो अमल सालेह करने की तौफीक होगी, नेक अमल करने की तौफीक होगी। अंदर जैसे मटेरियल जाएगा उसी मटेरियल की मुवाफिकत दिल, ख्याल, दिमाग, निगाह, ज़बान सब चीजें चलने लगी। हराम खाएगा तो उसको सिवाय हराम काम करने का तौफीक नहीं होगी। अब हज भी करता होगा, सब भी करता है, हज उसके लिए लानत है, लानतुल्लाह अलैक। जब कहते लब्बैक, फरिश्ते कहते लब्बैक वला सादैक लानतुल्लाह अलैक, तेरा लब्बैक भी कबूल नहीं, सादैक भी कबूल नहीं, तुझ पर लानत। जब एहराम बांधता है, हराम कमा के हराम कमाई से हज भी जाता है और एहराम बांधता है, पहले कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक कहता है, तो फरिश्ते आवाज देते हैं ला लब्बैक ला सादैक लानतुल्लाह अलैक, न तेरा लब्बैक कबूल है न तेरा सादैक कबूल है, तुझ पर अल्लाह की लानत है। तो हराम काम से तो काम तो होता है, हज को तो जाता है, सवाब भी करता है, उमरा भी करता है, लेकिन सब लानत अब लेकर आता है। ये लानत दुनिया के अंदर भी बर्बाद करती है और आखिरत में तो सवाल ही नहीं। दुनिया के अंदर अमाल को नाकबूल करती है, दुआ को रद्द करती है, दुआ को कबूल नहीं करती, और दुआ के कबूलियत के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है। ये लानत तुम्हारे लिए। तो तय्यब भी हो और हलाल भी हो, तय्यब खाओगे खाते रहोगे तय्यब, गुर्बत का खाओ लेकिन तय्यब खाओ। ये नहीं कि बादशाह पकाता है वही
طیب ہے نہیں اپنی جو صلاحیت اللہ نے دی اس صلاحیت کے مطابق کھاؤ، پاک صاف ستھرا رکھ کے کھاؤ، اپنے گھروں کی عورتوں کو سدھارو، عورتوں کو دھیان نہیں دیتے، بچے چھوٹے بچے جو پیشاب کرتے اس کی ضرورت کسی کا دھیان نہیں ہوتا ہے گھروں میں، یہاں پیشاب کرا وہاں پیشاب کرا وہاں پیشاب کرا وہاں پیشاب کرا، نہ اس کو کرتے نہ اس کو ہاتھ لگاتے، بس چھوڑ دیتے ہیں، عورتیں بھی اس کے اندر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، نہ اس میں نمازیں قبول ہوتی ہیں نہ روزے قبول ہوتے ہیں، اسی لیے کہ بچے کو پھر لے کر اپنے گود میں بٹھاتی ہے، اسی طرح پلاتی ہے، اسی طرح اس کو لے کر کے پیار کرتی ہے، اور اس کی گندگی یہ گندگی نمازوں پر، پھر اس کے بعد اس کا کوئی سوال نہیں ہوتا، کپڑے بدلتی نہیں کوئی جا کے نماز۔ بہت سے اچھے لوگ علم والے لوگوں کے گھروں میں اس کا بہت بے اہتمام بہت زیادہ ہے، بچے کو بستر پہ پیشاب کیا ویسی بستر، نہ اس کو سکھائیں گے نہ اس کو دھوئیں گے، اور اسی کے لیتے رہیں گے، اس کی صفائی کا اہتمام نہیں کریں گے، یہ سب طیبات سے نکل جاتا ہے، یہ طیب نہیں ہے، میرا پاکیزہ بھی ہے پاکیزہ بھی نہیں ہے اور حلال بھی نہیں ہے۔ بچوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر اس کا خاص خیال رکھو، بڑے بڑے لوگ دیندار لوگ تبلیغ والا وقت لگائے ہوئے لوگ بڑے بڑے علم والے لوگ مولوی لوگ گھروں کے اندر بھی عورتیں اس کا اہتمام نہیں کرتی، عورتیں اس کا اہتمام بالکل نہیں کرتی، پیشاب کے بعد سوکھ گیا تو زمین سوکھ گئی تو کیا ہو، دوبارہ پانی لگے گا تو ناپاک ہو جائے، اس کا اہتمام بالکل نہیں، نہ کچن میں اس کا اہتمام ہے نہ گھر میں اس کا اہتمام ہے، نہ ان کے فوراً 10 مرتبہ پیشاب کرے 10 مرتبہ دھلا اس کو، بعض بچے ٹھنڈی کی وجہ سے بار بار پیشاب کرتے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، بیزار آئے پیشاب کر چھوڑ، یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ 10 مرتبہ اگر پیشاب کرتا 10 مرتبہ اس کو دھلاؤ، 10 مرتبہ اس کو پاک کرو میرے عزیزو۔ بات کو سمجھتے بچوں کو پیشاب ناپاک ہے ہی نہیں، حالانکہ بہت غلط بات ہے۔ ترمذی شریف کے اندر آتا ہے بول الجاریتی یغسر و بول الصبی رش، بچے کا لڑکے کا پیشاب بھی ناپاک ہے، لڑکی کے پیشاب بھی ناپاک ہے۔ لڑکے کا یہ نہیں کہ یہ دودھ پیتا ہے اسے پاک ہے یا لڑکی دودھ پیتی اسے پاک ہے، نہیں، بلکہ لڑکی کے پیشاب کو زیادہ گندا کرا دیا، یورش غسل کہا، ترمذی شریف میں آتا ہے، لڑکی پیشاب کو پانی سے 3 مرتبہ دھو یہ حکم ہے، اور لڑکی کا پیشاب ذرا ہلکا ہوتا ہے ناپاکی میں، اسے اس کو پانی چھڑکا کے صاف کرو، تب بھی چلک رہی صاف کرنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اس کا اہتمام بالکل نہیں ہوتا، تو یہ بات ہے ہی نہیں، تو پھر ہمارے اعمال میں طیبات کیسے ہوں گی؟ چنانچہ قرآن کریم نے دوسرے کو فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف اٹھ جاتے ہیں، بلند ہو جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں قبولیت حاصل کرتے ہیں، کلم الطیب اچھے اعمال، اچھے باتیں، کھانے میں طیب نہیں ہو، رہنے میں طیب نہیں ہو، سونے میں طیب نہیں ہو، بچوں کو پاک رکھنے میں طیب نہیں ہو، تو اعمال تمہارے کیسے طیب ہوں گے؟ اور اللہ کے جو قابل قبول اعمال ہے وہ اعمال بھی طیب ہے، وہ اعمال ایسے نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن ریاکاری کے لیے پڑھ اللہ کو مانو طیب نہیں ہے، وہ عمل طیب نہیں ہے۔ طیب کام طیب کلام، یہ 2 کام کی چیزیں ہیں، طیب کام اور طیب کلام، جو بھی کام کرو طیب کرو، کھاؤ پیو کھانا کھاؤ، طیب کام اور پاکیزہ کھانا، یہ 3 چیزیں اللہ کے قابل قبول ہے کہ نہیں؟ کھانا تمہارا طیب ہو، دنیا کے اندر رہنا تمہارا طیب ہو، بات کرنا طیب ہو، یہ بات کریں طیب ہونے کے لیے یہ سب ضروری ہے، عداوت تکبری بدزنی بدگمانی حسد کینہ کپٹ بلا وجہ اپنے اندر پیدا کرنا، سینے کے اندر رکھنا اور پھر عمل کرنا، تو اتنی نفل پڑھتا ہوں، اوابین اتنی پڑھتا ہوں، تہجد اتنی پڑھتا ہوں، قرآن رکعت اتنی پڑھتا ہوں، تلاوت اتنی کرتا ہوں، بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ طیب کر رہا ہے کہ نہیں یہ پہلے دیکھ، طیب کے مقابلے خبیث عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پہچانا انی بما تعملون علیم، تم عمل صالح تو کر رہے ہو لیکن تمہارے عمل کے اندر طیب پر ہے کہ نہیں، پاکیزگی پر ہے کہ نہیں، اس لیے قرآن نے خود فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں کلمہ طیب، اور فرمایا کلوا من الطیبات، کھاتے رہو طیب چیزیں، وہ بھی طیب کھاتے رہو اور طیب کام کرتے رہو،
والعمل الصالح يرفعه، ادھر فرمایا وہ عمل صالح، عمل صالح کرتے رہو، نیک عمل کرتے رہو. عمل صالح اس کے اندر ہی بہت سی باتیں علماء نے لکھی ہیں. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ صرف نماز پڑھنے کا نام عمل صالح نہیں، صرف اعتکاف میں بیٹھنے کا نام عمل صالح نہیں، صرف حج کرنے کا نام عمل صالح نہیں، صرف زکات دینے کا نام عمل صالح نہیں. عمل صالح کے لیے بہت سارے شروط ہیں. انشاءاللہ دوسری مجلس میں کبھی اللہ توفیق دے گا تو بیان کر دوں گا آپ لوگوں کے سامنے. بہرحال عمل صالح کرنے کا ادھر حکم دیا اور وہاں کیا کہا؟ والعمل الصالح يرفعه، عمل صالح طیب کلام کو اللہ تک پہنچاتا ہے. والعمل الصالح میں عمل صالح يرفعه بلند کرتا ہے کلمہ طیب کو. نیلئی صاحب الکلیم الطیب، پاکیزہ کلمات کو اللہ تک پہنچاتا ہے عمل صالح. تو اسی طرح ہو گیا عمل صالح کرو گے، طیب کھاؤ گے تو طیب کے ذریعے سے عمل صالح کی توفیق ہوگی. اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں انی بما تعملون علیم. تو نماز تو پڑھ رہا ہے، کھانا تو کھا رہا ہے، پانی تو پی رہا ہے، کپڑے تو پہن رہا ہے، گھر میں تو رہ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن طیب ہے کیا نہیں، یہ اللہ فیصلہ کرے. انی بما تعملون علیم. اللہ جانتے، میں نہیں جانتا. میں تو تم کو نمازی کہوں گا، میں تو تم کو ذکر کرنے والا کہوں گا. کیوں آپ سے بدگمانی کروں میں آپ سے بدگمانی کر کے میرے اعمال کیوں برباد کروں؟ میں تو آپ کو حاجی کہوں گا، میں تو آپ کو روزدار کہوں گا، میں تو آپ کو اچھے عمل کرنے والے، حلال کمانے والے کہوں گا. لیکن اس کا فیصلہ اللہ میاں کریں گے. انی بما تعملون علیم. میں جانتا ہوں تمہارے عمل صالح اور کلمہ طیب برابر میرے مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بننا اس کا نام طیب ہے. یہ اعمال صالحہ کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہیں. جتنا وقت لگے اعمال صالحہ کرو، دکھاوے کے لیے مت کرو، سستی کے لیے مت کرو. اللہ کے پاس مانگو، خوب مانگنے کا وقت ہے. پھر اللہ صحت میں وسعت دے گا تو انشاءاللہ اسی پر کچھ باتیں بتاؤں. ورنہ ہمارے بالکل حدیث وغیرہ پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مجھے زبان وغیرہ وہ پڑھتے رہیں گے. وہ بھی حقوق کی کتاب پڑھنے کے لیے دی گئی آپ کو. ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، سارے اس میں غلام کے حقوق، نوکر کے حقوق، اتنا سبق سمجھ دیا گیا. حقوق میں ہم لوگ بہت کوتا رہتے ہیں. حقوق کو عمل کرنا یہ بھی عمل طیب کو برباد کر دیتا ہے. حقوق کو عمل کرنا یہ بھی عمل طیب کو، رات دن عبادت کرتے رہو اور ادھر جا کر کے ماں باپ کو ستاتے رہو، رات دن عبادت کرتے رہو، ادھر جا کے بیوی بچوں کو تنخواہ کرتے رہو، ادھر جا کے استاد کی بدنامی کرتے رہو، فلاں سے بےعتمانی کرتے رہو. حقوق کو پامال کرنے سے بھی اعمال طیب نہیں ہوتے ہیں، اعمال خبیث ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے طیب کو یاد رکھو. طیب کس کو کہتے ہیں؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی طیب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی کیا ہے؟ طیب ہے. اللہ کا نام کیا ہے؟ طیب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے محفوظ، ہر برائی سے محفوظ. ان کے پیشاب اور پاخانہ بھی پاک. پیشاب پاخانہ ان کا ناپاک نہیں ہے، ان کا خون بھی پاک. اس لیے وہ ہر طرح سے طیب ہے، ہر طرح سے معصوم ہے، ہر طرح سے طیب ہے. اسے سرکار کا نام بھی طیب رکھا گیا، اللہ کا نام بھی طیب رکھا گیا. ہم کو طیب بننا چاہیے. ہمارا نفس، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن بالکل طیب سے طیب بننا چاہیے. ایک آدمی ہے پر نوکری کو جا رہا ہے، بہترین کپڑے پہن لیا، استری کیے ہوئے کپڑے پہن لیا، بیوی نے دی صبح اٹھ کر کے کپڑے وپڑے پہن لیا، کنگھی ونگی کر لیا، بڑی خوشبو لگا لیا، سینٹ وغیرہ مارا اور چلا گیا. رستے میں جاتے جاتے کو پیشاب خانہ دیکھا، کھڑے ہو کے پیشاب کیا. ایک ظاہر میں تو پاک ہے لیکن طیب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ستھرا نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، طیب نہیں ہے. ظاہر میں تو بڑے اچھے کپڑے دیکھ، کیا شائنی ہے کپڑوں کے اندر، بالوں میں کیا شائنی ہے. اس کے جسم بھی پورا ناپاک ہے، طیب کے خلاف ہے، اور اس کے کپڑے بھی سب ناپاک ہیں. اور یہ تو بڑی شان سے پھرتا رہتا ہے. صاحب ہے نا، کمشنر صاحب ہے، اسے شان سے پھرتا رہتا ہے. کمشنر صاحب ناپاک کترا اپنے بدلے لے کر پھر رہا ہے اور ناپاک ہے. اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے، اسلام ان چیزوں کو منع کرتا ہے. طیب کے خلاف مت بنو، انشاءاللہ سب کچھ درست ہو جائے. اسی طرح آگے چل کے آئے گا دل کو طیب بناؤ. آخر میں کیا آئے گا؟ دل کو طیب بناؤ. دل اگر طیب بن گیا معاملہ ختم.
دل اگر طیب نہیں بنا تو شیخ الحدیث ہو کہ مفتی ہو کہ کوئی بھی ہو، مجاہد ہو کہ کوئی بھی ہو، کچھ کام کرے اس کا ہمارا کچھ کام کرے. دل کو طیب بنا. آخر میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیا اور ہمت دی تو بتا دوں گا. اس کے بعد کیا پروگرام ہے؟ خیال درود پڑھا جائے گا. آمین کہتے رہو گے، سب درود میں شریک ہو جاؤ.